ناظرین، جیسے کہ آپ کو ہم نے اطلاع پہلے دی تھی اور اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اب ہمارے ساتھ جناب شادمان رضا صاحب تشریف فرما ہے. ہر منٹ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے. ان ایام میں تو ایک سلسلہ ہوتا ہے، پیچھے 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 لوگ جا رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے رضا عباس کے لیے، میں نے دیکھا ہے ظفر بھائی کے لیے، میں نے دیکھا ہے شادمان بھائی کے لیے، ندیم سرور صاحب کے لیے، جتنے بھی صاحبان یہاں پہ تشریف لے کر آتے ہیں ان ممالک. اور یہاں کی صرف بات نہیں، پاکستان میں بھی ان ایام میں ہر ایک کی اتنی عزاداری ہوتی ہے اور ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ ان کے من پسند اور معروف شخصیات آ کر وہاں پہ محفل کو آراستہ کریں اپنے کلام سے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ شادمان رضا صاحب بھی ایک عرصے کے بعد جو ہے ہماری راج کروں گا کہ ظفر بھائی نے کلام پڑھا ہے، اب وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں اپنی اس نشست میں. آج سرکار بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سہیل بھائی، ظفر بھائی اور تمام عزاداروں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور تحفہ عالی مدد. یقیناً یہ جو فرش عذاب نے بچھایا اور ہم بچھاتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم 61 ہجری کی کربلا میں نہ تھے تو آج وقت کے حسین کی نصرت کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے. تو بس آج 8 محرم اور مولا عباس علیہ السلام سے جو منسوب ہے دن، تو مولا کی شہادت کا ایک نوحہ اس سال میں نے پیش کیا ہے بارگاہ امام زمان میں، اس کے چند بند پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جو جہاں سن رہا ہے، جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے، سب مل کر برعظمت مولا عباس علیہ السلام بلند ساری والا زندہ رہنا ہے تو شبیر سے مرنا ہوگا، اس کے کچھ شعر ہوگا. اچھا، اس کلام سے ذرا اس سے بسم اللہ. جیو خوش رہو، آباد رہو، سلامت رہو. کہ مستقل خون شہادت سے نکھرنا ہوگا، زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا. زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا. یہ ہمارا اعزاز ہے، ہمارا فخر ہے. ہاں کہ زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا. کہ آنکھ سے مہدی دوراں کے لہو بہتا ہے، انتقام شہ مظلوم ابھی رہتا ہے. کہ بدلہ لینا ہے تو میدان میں اترنا ہوگا. زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا. اگر ہم سب مل کر پڑھتے ہیں، جو جہاں سننا ہے سب مل کر پڑھتے ہیں. سہیل بھائی، ظفر بھائی، کہ زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا. زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا. اور حوصلہ لینا ہے بچوں کو علی اصغر سے، اور جوش ملتا ہے جوانوں کو علی اکبر سے. اور ڈوب کر خون کے دریا میں اترنا ہوگا. زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا. زندہ رہنا
پہ مرنا ہوگا اور حالت جنگ میں اہلِ عزا جاگیں گے ہم علی والی شہادت سے نہیں بھاگیں گے ہم علی والی شہادت سے نہیں بھاگیں گے کہ موت کے خوف سے ظالم کو ہی ڈرنا ہوگا زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا اور کئی بار آپ نے دیکھا کہ علی والوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے مسلسل مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو شہادت ہماری میراث ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں شیعت کو ختم کرنے کے لیے دبانے کے لیے لیکن یہ وہ پرچم حسینیت ہے جو کبھی خم نہیں ہو سکتا ہمیشہ بلند رہے گا احتجاج اور ہم حسین مظلوم کے ماننے والے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں حسین کا پیغام یہی ہے کربلا کا پیغام یہی ہے امن سلامتی ہاں احتجاج اپنا ہمیشہ ہے اصولوں کی طرح ہم جنازوں کو اٹھا لیتے ہیں پھولوں کی طرح اور ہر گلی اور ہر ایک شہر میں دھرنا ہوگا زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا اور یہ ایک پیغام جناب قمر حسنین صاحب کا یہ کلام اس میں ایک پیغام کہ تمام مزداروں کے لیے خاص طور پر سنیے گا ہاں غم کو شبیر کے تم علم سے مربوط کرو غم کو شبیر کے تم علم سے مربوط کرو اور جنگ لڑنی ہے تو کردار کو مضبوط کرو کہ مانگ کر حر سے مدد ہم کو سنورنا ہوگا زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو وقت کتنا ہوتا ہے مصروفیت کدھر ہوتا ہے اور ایک بات اور کرتا چلوں یہ جو بیرون دنیا دیار غیر میں جو یہ لوگ آتے ہیں نا یا ہم لوگ جاتے تھے ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی فرصتیں تھی آپ یقین کریں یہاں دن میں 1 2 3 پروگرام پڑھتے ہیں نا وہاں 12 12 14 14 18 18 شبداریاں ایک رات میں ہوتی ہیں کتنے پروگرام چھوڑ کر یہ شخصیتیں ہیں دیکھیں وہ تو جو صبح سے حقیقت ہے صبح سے لے کے مجالس تو صبح 7 بجے علی متقی جعفری کے یہاں جو شروع ہوتی ہے تو وہ صبح تک ہی ہوتی ہیں جی بالکل رات گئے تک مجالس خصوصاً کراچی میں تو یہی سلسلہ رہتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے اہل بیت ٹی وی کے لیے کہ ماشاءاللہ اس پہ جناب سفید چوہان صاحب بیٹھے ماشاءاللہ فرش عزا بچھاتے ہیں اور مولا کے بہترین نوحہ خاص ثنا خواہ اس فرش عزا پر آئے بے شک یہ میرے لیے سعادت ہے کہ مجھ جیسا جو ہے آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے مولا کی ثنا کو سنتا ہے یہ تو بی بی پاک کا فضل و کرم ہے نہیں تو ہماری کیا بسات ہمارے بالکل کچھ نہیں ہستی کچھ نہیں لیکن یہ چند سب باتیں زیادہ ہم آپ کی آواز کے تشنا ہیں تو ہمیشہ میں ہو گیا اس کے ساتھ کہاں چلے سر ماشاءاللہ ظفر بھائی بیٹھے میں سب سے پہلے ماشاءاللہ ظفر بھائی ہی نہیں وہ آواز بلند کی تھی ماشاءاللہ تو آج تقریباً اس بات کو 10 سال ہو گئے ظفر بھائی ہیں عمران بھائی جو
اس کے روح رواں ہیں وہ. ہم جاتے تھے ان کے ساتھ تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی کسی کو لے کے جانا ہے ہمارے پاس, شادمان رضا سے بہتر کوئی بھی نہیں ہوگا, بہت پیاری آواز ہے, بہت اچھے نوحے بھی پڑتا ہے. تو ماشاءاللہ جب سے یہ اب تو ان کے نام سے سمجھے وہ ہو گیا نا وہ الاسر جو ہے, تو سلسلہ مولا کے کرم سے سلسلہ ہو چکا ہے, اور سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ سفر کیا جائے, اس لیے سفر عشق و معرفت فکر. تو آئیے انشاءاللہ ابھی کربلا جانے کا کوئی سلسلہ ہے کہ میں اپنے کاروان کو جوائن کروں جا کے, اس کے بعد واپس مجھے لوٹنا ہے. تو میں ہوں تقریباً 20-22 محرم تک تو یہاں موجود انشاءاللہ. تو یہ آج 8 محرم ہے, اور ایک بڑا ہی قیامت کا نوحہ میں نے اس سال پیش کیا ہے بارگاہ بی بی زہرا میں, بارگاہ بی بی ام البنین میں, بارگاہ مولا حسین میں. بس اس کے میں اشعار پیش کر رہا ہوں تاکہ آنکھیں اشکبار ہو جائے, اور یقیناً غم کی شب ہے, آنسوؤں کی شب ہے یہ. کہ زینب کا جو عباس تھا, زینب کا جو عباس تھا, لشکر کے برابر. زینب کا جو عباس تھا, لشکر کے برابر, کہ اس کی بھی لہد بن گئی, اس کی بھی لہد بن گئی, اصغر کے برابر. زینب کا جو عباس تھا, لشکر کے برابر. ارے وہ شیر گرا خاک پہ جب پشتے فرس سے, بے دست پہ تلواروں سے نہ تیر تھے برسے. وہ وقت تھا شبیر پہ محشر کے برابر. زینب کا جو عباس تھا, لشکر کے برابر. اور ٹکڑوں میں جو شبیر کا عباس بٹا تھا, اعلان سرے دشت یہ تب کرتے تھے آدا, کہ بدلے بھی ہوئے بدر کے خیبر کے برابر. زینب کا جو عباس تھا, لشکر کے برابر. اور گہنا گیا بن میں بنی ہاشم کا قمر بھی, ارے بعد اس کے جھکی کرب سے مولا کی کمر بھی. ارے جو واسطے بہنوں کے تھا, چادر کے برابر, اس کی بھی لہد بن گئی اصغر کے برابر. زینب کا جو عباس تھا, لشکر کے برابر. اور کیا وفا کی انتہا مولا سرکار, قربان جائیں زندگی آپ پر. کیا مثال قائم کی آپ نے, کیا کہ نیزے پہ بھی, نیزے سے بھی عباس کا سر گرتا رہا تھا. ہر نیزے سے بھی عباس کا سر گرتا رہا تھا. ارے در اصل تقاضا تھا یہ آقا سے وفا کا. ارے کیسے
کے برابر اس کی بھی لحد بن گئی اصغر کے برابر زینب کا جو عباس تھا لشکر کے برابر ہائے ہائے اور کیا قیامت ہوگی مولا بیمار کربلا پہ اس وقت کیا قیامت کا وقت ہوگا کہ بے بازو تھا بے سر بھی تھا بے غسل و کفن تھا ارے بے بازو تھا بے سر بھی تھا بے غسل و کفن تھا ارے رب جانے اسے کس طرح عابد نے سمیٹا ارے بے بازو تھا بے سر بھی تھا بے غسل و کفن تھا ارے رب جانے اسے کس طرح عابد نے سمیٹا ارے تدفین سر دشت کی ٹکڑوں کی برابر اس کی بھی لحد بن گئی اصغر کے برابر ہائے ہائے زینب کا جو عباس تھا لشکر کے برابر اور شبیر کے لشکر میں سب اصحاب جری تھے یہ وصف مگر خاص تھا عباس کا ہے ارے لگتا تھا کہ لابو لگتا تھا کہ لابو 72 کے برابر ہے اس کی بھی لحد بن گئی اصغر کے برابر زینب کا جو عباس تھا لشکر کے برابر اور نوحے کو صحاب ایک ہی مصرے میں اتارا جب شاد یہ روزے عباس پہ بولا کہ حق تھا کہ لحد ہو تیری حیدر کے برابر اس کی بھی لحد بن گئی اصغر کے برابر زینب کا جو عباس تھا لشکر کے برابر